السلام علیکم، میرا نام ہے سیدہ کومل رضوی اور آج ہم لے رہے ہیں 17th کلاس آف نور قرآن. ٹھیک ہے، لاسٹ کلاس میں ہمارے تمام قواعد مکمل ہو گئے تھے نون ساکن کے. آج ہم پڑھیں گے میم ساکن کے احکام، جو کہ بہت ہی آسان ہے. احکام یا قواعد. میم ساکن کے احکام کچھ نون ساکن سے ملتے ہیں اور نون ساکن کے بعد ہی میم ساکن کے احکام کو پڑھایا جاتا ہے، تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. کیسے؟ ہم نے نون ساکن کے احکام اگر ہم کمپیئر کر کے پڑھیں تو ہمارے لیے غالباً آسانی ہو جائے گی مزید. ہم تھوڑا سا کمپیئر کر لیتے ہیں. کیسے؟ ایک طرف لکھتے ہیں نون ساکن اور دوسری طرف لکھتے ہیں میم ساکن کے احکام. بہت آسانی ہو جائے گی، ہم ایک ہی کلاس میں سیکھ لیں گے. اچھا، نون ساکن کے احکام 4 تھے. ٹھیک ہے، میم ساکن کے احکام 3 ہیں. اس کے 4 احکام تھے، اس کے 3 احکام ہیں. اس کا تھا پہلے اظہار. ٹھیک ہے، میم ساکن میں بھی اظہار ہے. کیسے؟ اظہار یہاں پہ کیا تھا؟ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آ جاتے ہیں تو پھر نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اظہار کیا ہے؟ اس میں اظہار ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد بے یا میم اگر آ جائے متحرک بے، ٹھیک ہے، مطلب حرکت والا بے یا حرکت والا میم اگر آ جائے تو پھر اظہار ہوگا. مطلب میم کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. کے علاوہ اگر کوئی حروف آ جائے بے یا میم کے علاوہ، مطلب 28 ہیں، 28 میں سے 2 نکال دیں، 26 حروف بے اور میم کے علاوہ 26 حروف میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو پھر اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے؟ لم یلد. لم یلد نارمل جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا، یا جیسے ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں قرآن کا یہ لفظ بالکل ایسے ہی. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ میم کا اظہار. ٹھیک ہے، یہ پہلا قاعدہ میم کا ہو گیا. دوسرے قاعدے پہ آ جائیں. بہت آسان ہے میم ساکن کے قاعدے. نون ساکن کا دوسرا قاعدہ تھا ادغام. یاد ہوگا آپ کو، نون ساکن کا ہم نے دوسرا قاعدہ پڑھا تھا ادغام. نون ساکن کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی لفظ آ جائے تو ادغام ہوتا تھا. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تو یا، را، میم، لام، واو، نون میں بدل جاتا تھا. میم ساکن کا ادغام کیسا؟ بہت ہی آسان، بہت ہی سمپل. میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، یہ میم ساکن ہے اور یہ ہے متحرک میم. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد اگر متحرک میم آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. مطلب کیسے؟ مطلب میم میں چینج ہو جائے گا، میم مشدد ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ میم مشدد. اب کیسے؟ بہت آسان مثال، بہت ہی آسان مثال، اور بہت مرتبہ مثال ہے ہمارے پاس. میم. اب ادغام ہو رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ادغام ہو رہا ہے تو ہم میم پہ ہم غنہ کر رہے ہیں اور غنے کے ساتھ ساتھ 2 ٹچ کا ٹائم دے رہے ہیں. 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. ٹھیک ہے، میم میم میں مکس ہو جائے گا. میم میم میں مکس ہو کے میم. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور مثال بہت آسان سی ہے. اچھا، یہ بھی یا تو ایک لفظ میں بھی آ سکتا ہے یا پھر 2 الفاظوں کے درمیان بھی آ سکتا ہے.
لہم مثلا، میم ساکن آیا، اس کے بعد متحرک میم آیا. متحرک میم تشدید کے اوپر بھی حرکت ہوتی ہے، تشدید خالی نہیں ہوتی، تو یہ بھی ہم حرکت والا میم مانیں گے. اور جو خالی حرکت والا میم ہوگا اسے تو متحرک میم مانیں گے. ٹھیک ہے. لہم مثلا، لہم مثلا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے 2 ٹچ کا ٹائم دیا اور ہم نے یہاں پہ غنہ کیا. یہ ہو گیا ادغام. تیسرا اور آخری قاعدہ کون سا ہے؟ تیسرا اور آخری قاعدہ ہے اخفا، نون ساکن کا اخفا. اب نون ساکن کا اخفا کیا ہوگا؟ ہم نے یہاں پڑھا تھا نون ساکن کا اخفا ہم نے پڑھا تھا باقی کے 15 حروف نون ساکن کے بعد اخفا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نون ساکن کے بعد اگر باقی کے 15 حروف آ جائیں تو پھر نون ساکن چھپ جائے گا. یہاں کب چھپے گا میم؟ میم ساکن کے بعد ہم نے پہلا اظہار پڑھا تھا میم ساکن کا. ٹھیک ہے. میم یا بے کے علاوہ کوئی بھی لفظ آئے گا اظہار ہوگا. بے کا میم کا ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. میم کے بعد میم آئے تو ادغام ہوتا ہے. اب میم کے بعد اگر بے آ جائے، دوسرا لفظ رہ گیا نا خالی، میم کے بعد اگر بے آ جائے متحرک بے تو پھر اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے ہم مثال نکالیں گے اس کی تم اور پھر تم بیہا. میم ساکن آ گیا، اس کے بعد متحرک بے آ گیا. ہم اس کو چھپائیں گے. کس کو؟ میم ساکن کو. کیسے پڑھیں گے ہم؟ یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو نون ساکن کا بھی اخفا ہو رہا ہے تم. ٹھیک ہے. یہاں نون ساکن کا اخفا، یہاں میم ساکن کا اخفا، دونوں کو چھپانا ہے اور پھر بے ادا کرنا ہے. کیسے؟ تم بیہا. سیم اسی طرح کرنا ہے کہ جب اخفا ہم میم ساکن کا کریں گے تو دونوں ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ ہونٹ ہمارے آپس میں ملیں گے، لیکن برابر میں ایک اتنا سا گیپ رہ جائے گا کہ ایک کاغذ کا ورق گزر سکے. اس طرح اخفا ہوگا، اس طرح میم چھپے گا. تم بیہا. ہونٹوں کو ہم ملائیں گے نہیں آپس میں. اگر ملائیں گے تو تم ہو جائے گا. ہمیں تم نہیں کرنا، ہمیں تم بیہا. اور سیم وہی 2 ٹچ کا ٹائم دیں گے اور غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. تم بیہا، بیہا پورا ادا کریں گے. اس کے بعد دوسری مثال جو ہمیں اخفا میں ملتی ہے وہ ہے وَهُمْ بارزون. با. ٹھیک ہے. وَهُمْ بارزون، وَهُمْ بارزون. ہمیں میم کا اخفا کرنا ہے، یہاں پہ میم کو چھپانا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے میم ساکن کے تمام احکام. اچھا، ایک دفعہ میں تھوڑا سا شارٹلی بہت اسپیڈ میں سمجھا دیتی ہوں. ہمارے پاس نون ساکن کے تھے 4 قواعد. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اظہار تھا. ٹھیک ہے. اظہار میں کیا کرنا تھا ہمیں؟ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو ہمیں نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا تھا. میم ساکن کے ساتھ بھی ہمیں یہی کرنا ہے. میم ساکن کا جو اظہار کا قاعدہ ہے ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ اظہار کے قاعدے میں میم ساکن کے بعد اگر بے متحرک کی بات ہو رہی ہے، بے یا میم متحرک میم کے علاوہ کوئی بھی لفظ آ جائے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. لم، یہ لی مثال دی میں نے. اب اگر ہم یہیں سے غور کریں تو ہم یہیں سے ہم اس کے باقی 2 قاعدے نکال سکتے ہیں. کیسے؟ میم ساکن کے بعد بے یا میم آ جائے، بے یا میم کے علاوہ کوئی بھی لفظ آ جائے تو ہم میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. مطلب بے اور میم کے علاوہ تمام حروف تہجی میں اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے.
تو پھر بے اور میم تو رہ گا خالی. اس کے علاوہ تو تمام حروف تہجی میں ہمارا اظہار کا قاعدہ لگ گیا. تو جو 2 بے اور میم رہ گئے جو قاعدے ہوں گے وہ اسی میں ادا ہوں گے. تو اب بے اور میم کیا قاعدہ ہوگا؟ میم ساکن کے بعد اگر بے آ گیا متحرک بے، اگر میم ساکن کے بعد بے آ گیا تو ہم اس کو میم کو چھپا دیں گے، مطلب کہ اخفا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر میم ساکن کے بعد متحرک میم آ گیا تو ادغام ہو جائے گا. بہت سمپل ہے میم کے قاعدے. نون کے قواعد سمجھ میں آ جائیں تو وہ میم کے قاعدے سمجھنا صرف 5 سیکنڈ کا کام ہے، اس سے زیادہ کا نہیں. ٹھیک ہے. اس کی مثالیں نکالیے گا. ان تینوں کنڈیشن کی کم از کم 2 مثالیں نکال لیجیے گا یا ایک سمجھ میں آ جائے بس اتنی. ٹھیک ہے. ہماری آج کی کلاس ختم ہوئی اور اب ہماری صرف 2 کلاس رہ گئی ہیں، مطلب 1 ہفتہ مزید رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. آنے والا ہفتہ ہمارا انشاءاللہ لاسٹ ہوگا اور اس میں یہ ہمارا کورس انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کمپلیٹ ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ و ناصر.